أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. یہاں سے چھٹا قصہ پہلے دعوے سے متعلق ہے. پیچھے ذکر کیا تھا نا کہ 6 قصے ذکر کریں گے اس صورت میں. شروع کے خلاصہ اس صورت میں بتایا تھا کہ اس صورت میں 6 قصے ہوں گے. تو یہاں سے قصہ ششم ہے اور یہ قصہ چھٹے دعوے سے متعلق پہلے دعوے سے متعلق ہے. اور پہلا دعویٰ کیا تھا کہ توحید کی دعوت اور اس کی تبلیغ کرو اور اس میں استقلال اور مضبوطی سے کام لو. تو یہاں پر چھٹا قصہ ہے اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 8 مختلف واقعات ذکر کیے. اس قصے میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 8 مختلف واقعات ذکر کیے. تو ثم بعثنا یہاں سے پہلا واقعہ ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق. ثم بعثنا کے نیچے لکھو پہلا واقعہ. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ پھر بھیجا ہم نے ان مذکورہ پیغمبروں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنے دلائل دے کر. بآیاتنا کے نیچے لکھو معجزات. پھر بھیجا ہم نے ان مذکورہ پیغمبروں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر الی فرعون وملئہ اور اس کے ارکان سلطنت کی طرف. فظلموا بہا تو کفر کیا انہوں نے ان کے ساتھ. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین سو دیکھیے کیسا ہوا انجام ان فساد کرنے والوں کا. فظلموا بہا اس کے نیچے لکھو فکفروا یعنی ان کا بالکل حق ادا نہ کیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کر فرعون اور ان کے ارکان سلطنت یعنی ان کے قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کیا کیا موسیٰ علیہ السلام کا بالکل حق ادا نہیں کیا اور ان کے معجزات کو کیا کیا ٹھکرایا. وقال موسیٰ اب اس کے نیچے لکھو اجمال کے بعد تفصیل. قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کثرت سے ذکر ہے اور اس کثرت کی وجہ کیا ہے؟ اس کثرت کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو اس وقت عرب میں 5 قسم کے لوگ تھے. 5 قسم کے قوم آباد تھے اور 5 قسم کے مذاہب تھے. سب سے زیادہ مشرکین اور پھر دوسرے نمبر پر یہود تھے. تو یہ جو دوسرے نمبر پر یہود تھے اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ. بات سمجھ گئے؟ کیونکہ یہود دوسرے درجے پر آتے تو بات سمجھ گئے. تو جب وہ کثرت میں دوسرے درجے پر ہیں لہٰذا واقعات بھی انہی کے مناسبت سے زیادہ ذکر کیے. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اے فرعون بے شک میں رسول رب العالمین کی طرف سے. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق حقیق علی میں قائم ہوں اس بات پر کہ نہ کہوں اللہ کی طرف سے مگر جو سچ ہے میں وہ بات کہوں. حقیق علی یہاں اس کے نیچے لکھو انا حقیق میں قائم ہوں اس بات پر کہ اللہ اقول علی اللہ کہ میں نہ کہوں اللہ کی طرف سے مگر جو سچ ہے. قد جئتکم ببینۃ من ربکم بے شک لے کر آیا ہوں میں تمہارے پاس بڑی دلیل تمہارے رب کی طرف سے. فارسل معی بنی اسرائیل لہٰذا بھیج دے تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو. دیکھو
اب اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی تبلیغ بھی کی، اور اسی طریقے سے فَأَرْسِلْ سے اشارہ ہے کہ تحریک آزادی بھی چلائی۔ ایک تو یہ کہا کہ دیکھو میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کے آیا ہوں اور واضح نشانی لے کے آیا ہوں کہ آپ لوگ اب میرے رب پر کیا لے کر آؤ، ایمان لے کر آؤ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے بنی اسرائیل کو قید کیا ہے اے فرعون، تو یہ بنی اسرائیل کو قید سے کیا کر دو، آزاد کر دو۔ تو ایک تو توحید کی تبلیغ کی، اور نمبر دو کیا کیا، تحریک آزادی چلائی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق کی تحریک انبیاء چلاتے، حق کی تحریک انبیاء چلاتے، اور جب انبیاء نہیں ہوتے تو پھر کون چلاتے، ان کے جو نائب ہوتے ہیں اور جو ان کے ورثاء ہوتے ہیں وہ چلاتے۔ بات سمجھ گئے؟ اسی لیے بر صغیر پاک و ہند میں، بر صغیر میں 1857 کی جو تحریک ہے وہ بھی کس نے چلائی، علماء نے۔ اور اسی طریقے سے 1947 کی جو تحریک آزادی کی جو، وہ بھی علماء کے پاس تھی۔ بات سمجھ؟ قال ان كنت جئت بآیة فأت بها ان كنت من الصادقین۔ فرعون نے کہا، قال کا فاعل فرعون ہے، فرعون نے کہا اگر واقعی تو لے کر آیا ہے کوئی معجزہ، فأت بها ان كنت من الصادقین۔ فأت بها کے نیچے لکھو مطالبہ دلیل۔ تو فرعون نے دلیل کا مطالبہ کیا، تو پیش کر اس کو اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے۔ فأت بها تو پیش کر اس کو اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تب ڈال دیا موسیٰ نے اپنا عصا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو اسی وقت وہ صاف اژدہا بن گیا۔ ثعبان کے نیچے لکھو معجزہ نمبر 1، معجزہ نمبر 1۔ تو فرعون نے دلیل کا مطالبہ کیا، اگر واقعی آپ کہتے ہو کہ میں کوئی معجزہ لے کر آیا ہوں تو وہ پیش کرو اگر آپ سچوں میں سے ہو۔ تو فَأَلْقَى کے نیچے لکھو جواب مطالبہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، پھر وہ جو لاٹھی تھی اس کو پھینکا تو اس سے صاف اژدہا بن گیا۔ ثعبان، اب ایک مقام پر ہے کہ جانن، کہ وہ کیا بن گیا، سانپ بن گیا، اور یہاں پر ہے کہ وہ اژدہا بن گیا۔ تو اس میں تطبیق کیا ہے، تو تطبیق یہ ہے کہ باعتبار سرعت کے اور باعتبار سرعت حرکت کے وہ جان تھا، اور باعتبار جسامت کے وہ ثعبان تھا، یعنی تیزی میں وہ سانپ کی طرح تھا اور جسامت میں وہ اژدہے کی طرح تھا۔ بات سمجھ گئے؟ یا یہ تطبیق ہے کہ یہ جو بات کی گئی ہے دونوں مختلف موقعوں پر کی گئی ہے، دونوں کے موقع مختلف ہیں۔ وہ کیسے کہ فرعون کے پاس جب گئے تو ثعبان تھا، اور جب نبوت ملی تو کوئی طور میں اس وقت وہ پھر کیا تھا، جان تھا۔ تو دونوں کے موقع مختلف ہیں۔ بات سمجھ جی۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، وَنَزَعَ يَدَهُ، اور باہر نکالا اپنا ہاتھ، بغل میں دبا کر، بغل میں دبا کر باہر نکالا اپنا ہاتھ، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءٌ لِلنَّاظِرِينَ، تو اسی وقت وہ چمکدار ہو گیا سب دیکھنے والوں کے لیے۔ فَإِذَا کے نیچے لکھو معجزہ نمبر 2، باہر نکالا اپنا ہاتھ تو اسی وقت وہ چمکدار ہو گیا سب دیکھنے والوں کے لیے۔ یہ معجزہ نمبر 2 تھا۔ بات سمجھ گئے؟ قال الملأ، قال الملأ کے نیچے لکھو اہل دربار کا مشورہ، اہل دربار کا مشورہ۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، کہا سرداروں نے قوم فرعون میں سے آپس میں کہا، ان هذا لساحر علیم، واقعی یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ بڑا ماہر جادوگر ہے۔ جیسے کہ بادشاہ کہتا ہے، یعنی جیسے کہ فرعون کہتا ہے کہ یہ جادوگر ہے، تو درباریوں نے اور ان کے جو دربار کے لوگ تھے، جو ماتحت تھے کن کے، فرعون کے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، تو واقعی یہ کیا ہے، یہ بڑا جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون،
کہ باہر نکال دے تم کو تمہارے ملک سے، اب تم اس بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ یہ فرعون کو کہا، یہ فرعون کو کہا، کیا کہا کہ یہ دیکھو یہ جو درباری جو یہ موسیٰ علیہ السلام ہے یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، اور ان کا اب دیکھو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کے قومی عصبیت کی بات یہاں کی، قومی عصبیت کی، کہ دیکھو یہ ہمارا علاقہ ہے اور ہماری جگہ ہے، اور یہ آدمی جو ہے یہ ماحول کو خراب کر رہا ہے۔ یہاں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان درباریوں نے بھی کیا کی، قومی عصبیت کی بات کی، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنے گھروں سے نکال دے۔ تو آپ پر اے فرعون پر اس بارے میں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرین، انہوں نے کہا فرعون سے مہلت دے دے اس کو اور اس کے بھائی کو، اور بھیج دے مختلف شہروں میں حاشرین، وارسل فی المدائن حاشرین، اور بھیج دے مختلف شہروں میں چپڑاسی، اور بھیج دے مختلف شہروں میں چپڑاسی یعنی ڈنڈورچی، جو کہ یہ اعلان کر دے کہ بھائی کیا کر دیا، یأتوک بکل ساحر علیم، تاکہ وہ لے آئے تیرے پاس ہر جادوگر جو کہ ماہر ہے۔ یعنی پھر فرعون نے کیا کیا، اور انہوں نے کیا کہا فرعون سے کہ بھائی ان دونوں کو چھوڑ دو، اور یہ کرتے ہیں کہ جو ماہر جادوگر ہے اور ان کا آپس میں کیا کرا دیتے، مقابلہ کرا دیتے۔ وجاء السحرۃ فرعون، اور جب آ گئے جادوگر فرعون کے پاس، قالوا تو کہنے لگے ان لنا لاجرا ان کننا نحن غالبین، تو یقیناً ہمارے لیے بڑا انعام ہوگا اگر ہم غالب آ گئے فرعون، اگر ہم غالب آ گئے۔ دیکھو جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے پھر کیا کہا کہ مطالبہ اجرت، انہوں نے کیا کہا، اس سے معلوم ہوتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ ان جادوگروں کو بھی فرعون پر یقین نہیں تھا کہ ہم کو تو لڑوا رہا ہے کن کے ساتھ، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ تو کروا رہا ہے، اور اگر ہم جیت گئے تو فرعون کہے گا اپنا راستہ پکڑو جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ ان جادوگروں کو بھی فرعون کے چال پر کیا تھا، یقین تھا کہ یہ چال باز آدمی ہے، بات سمجھ گئے، یہ کام نکالے گا پھر پورے پیسے نہیں دے گا، تو اس لیے پہلے کیا اپنی شرط رکھی، اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمیں کیا ملے گا، بات سمجھ گئے، تو مطالبہ اجرت، اور یہی فرق ہے حق و باطل میں، کہ حق کہتا ہے لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا اللہ، کہ ہمارا مطالبہ تو اجرت کا کس کے اوپر ہے، اللہ کے اوپر ہے، اور باطل کہتے ہیں ان لنا لاجرا، کہ بھائی ہم پہلے جو ہے نا پیسے کی بات کرو۔ قال نعم کے نیچے لکھو جواب مطالبہ، جواب مطالبہ، قال نعم، فرعون نے کہا ہاں ہاں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بے شک تم مقربین میں شامل ہوں گے۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے، یہ سب سے بڑا انعام ہے کہ بھائی آپ لوگ کو پھر میں عام جادوگروں کے ساتھ نہیں رکھوں گا، آپ پھر میرے خاص لوگ ہوں گے، یہ میرے ساتھ تخت پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، مقربین میں سے ہوں گے آپ لوگ۔ قالوا یا موسیٰ، اب اس کے نیچے لکھو کیفیت مقابلہ، مقابلے کی کیفیت کیا تھی۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین، جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو آپ ڈال دے یا ہوں گے ہم ہی ڈالنے والے، یا آپ رسیاں ڈال دے یا ہم کیا ہوں گے، ڈالنے والے ہوں گے، یعنی یا آپ جادو کو شروع کرے یا ہم جادو کو شروع کریں گے۔ اس لیے کہ یہ بات اس لیے کہ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی جادوگری لباس میں نہیں آئے تھے، بلکہ عام خاص لباس میں آئے تھے، تو جادوگروں نے جب دیکھا نا تو کہا ان کا لباس تو جادوگری کا ہے ہی نہیں، بات سمجھ گئے، تو یہ مطالبہ کیا، بات سمجھ گئے۔ اچھا، قال القو کے نیچے لکھو اظہار عدم مبالات، اظہار عدم مبالات کیا مطلب، یعنی کہ اظہار عدم مبالات کہ بھائی تم اپنا جادو پیش کرو، بات سمجھ گئے۔ تو یعنی ان کی صورت سے لگتا نہیں ہے کہ یہ کیا کریں گے، جادو میں اتنے ماہر ہوں گے جیسے کہ جادوگروں نے کہا۔ تو یہ جو بات ہے کہ قال القو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ڈالو،
تم ڈالو اپنے جادو شروع کرو. تو کیوں؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کے جادو کا اتنا اثر نہیں ہے. تو اظہار عدم مبالات، بات سمجھ گئے، کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنے پانی میں ہے. بات سمجھ گئے. اور اس سے پھر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جادو کرنا تو حرام ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حرام کام کے کرنے کا کیسے کہا، حالانکہ جادو تو کیا ہے؟ حرام ہے. تو اس کا جواب کیا ہے کہ بھائی یہ اظہار عدم مبالات کے لیے، یہ جو فرمایا نا موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ لوگ شروع کرو، تو یہ کس کے لیے تھا؟ تاکہ تم لوگ شروع کرو اور لوگوں کو تمہاری حقیقت معلوم ہو جائے. تو اظہار عدم مبالات، تم اپنا زور دکھاؤ تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ تمہاری زور کہاں تک جاتا ہے. قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈالو. فلما القوا، پس جب انہوں نے ڈالا، سحروا اعین الناس، تو جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر. واسترہبوہم، اور ڈرا دیا ان کو. وجاؤوا بسحر عظیم، اور وہ لے آئے بڑا بھاری جادو. تو یہ انقلاب حقیقت نہیں تھا، بلکہ یہ صرف کیا تھی؟ شعبدہ بازی تھی. انہوں نے حقیقت کو بدلا نہیں، بلکہ صرف ان کی آنکھوں پر گویا کہ ایک طرح کا پردہ آیا، اور وہ سمجھے کہ کیا کیا، انہوں نے ایک رسی ڈالی اور ہر رسی کیا بن گئی؟ سانپ بن گئی. تو یہ انقلاب حقیقت نہیں تھا، بلکہ صرف کیا تھا؟ ایک شعبدہ بازی تھی. لوگوں کو صرف لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا ہو گیا، حقیقت نہیں تھا. ہاں نہیں، تو ان کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور حکم دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، ان القی عصاک، کہ تو ڈال دے اپنا عصا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پس اسی وقت وہ نگلنے لگا جو جھوٹ موٹ وہ بنا رہے تھے، وہ اسی وقت نگلنے لگا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، اور اس اژدہے نے سب جو ان کی کیا تھی، چھوٹی چھوٹی جو جادو تھی، وہ سب کو کیا کر لیا؟ کھا لیا. بات سمجھ؟ رسیاں جو تھی. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پس ثابت ہو گیا حق اور باطل ہو گیا جو کچھ وہ کر رہے تھے. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، پس ہار گئے اس جگہ اور لوٹ گئے ذلیل ہو کر. فَغُلِبُوا، لکھو اس کے نیچے فرعون اور اس کے متعلقین ہار گئے. وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور لوٹ گئے ذلیل ہو کر. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور گر پڑے جادوگر سجدہ کرنے والے، یعنی بے ساختہ گر پڑے، بے اختیار گر پڑے. بات سمجھ گئے؟ تفسیروں میں لکھا ہے گویا کہ ان کو اس سجدے پر مجبور کیا گیا، مجبوراً وہ گر گئے. بات سمجھ گئے؟ یعنی انہوں نے جب یہ صورت دیکھی نا کہ انہوں نے ہمارے جادو کو ختم کر دیا، تو قرآن نے تعبیر ایسا استعمال کیا ہے کہ گویا کہ وہ مجبور ہو گئے اس سجدے پہ کہ ہم تو کچھ نہیں ہے، اصل بات تو یہ، حقیقت تو یہ. تو فَأُلْقِيَ، ڈالے گئے اور گر پڑے وہ سجدے کی حالت میں. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہنے لگے ہم ایمان لائے اس رب عالمین پر ہم لوگ ایمان لے آئے. فوراً ایمان کا کیا کیا؟ انہوں نے اقرار کیا. رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اس کی نیچے لکھو ازالہ شبہ. شبہ یہ تھا کہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا. تو جب ساحروں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے، تو شبہ ہوتا تھا کہ شاید یہ کہہ رہے کہ ہم اس سے مراد فرعون ہے. تو جواب کیا دیا کہ بھائی یہ نہیں، رب العالمین وہ رب ہے جو کہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. جی. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، فرعون نے کہا ایمان لے آئے ہو تم اس پر پہلے اس کے کہ میں اجازت دوں تمہیں، میں نے اجازت سے پہلے ہی تم لوگ ایمان لے آئے. یعنی یہ پہلا موقع تھا کہ ان درباریوں نے اور بنی اسرائیل، یہ جو لوگ تھے بنی اسرائیل، انہوں نے فرعون کے حکم سے پہلے کوئی کام کر دیا.
یہ پہلا موقع تھا کہ جنہوں نے فرعون کو کیا کر دیا؟ چیلنج کر دیا. بات سمجھ گئے؟ اس لیے کہ جو بھی کام ہوتا تو وہ فرعون کے امر سے ہوتا تھا. اب یہ ایمان لانا ایک ایسا امر تھا، ایسا معاملہ تھا جو کہ فرعون کے امر کے بغیر ہو گیا. تو فرعون نے کہا آپ لوگوں نے میرے کہنے سے پہلے ہی کوئی کام کر دیا. جی ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ، بے شک یہ البتہ ایک سازش ہے، بے شک البتہ یہ ایک چال ہے جو تم نے مل کر بنائی ہے. یہ آنے والا تمہارا استاذ ہے اور تم سب ان کے شاگرد ہو. موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ تمہارا استاذ ہے اور تم ان سب کے شاگرد ہو. تم لوگوں نے آپس میں یہ کیا بنایا؟ ایک چال بنایا، ایک سازش بنائی ہے. لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، شہر میں، اچھا جو تم نے مل کر بنائی ہے شہر میں، فی المدینتی شہر میں، تاکہ نکال دو اس شہر سے اس کے رہنے والوں کو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، سو اب تم جان لوگے. اب دیکھو اس نے علت کیا بیان کی. دیکھو انسان کو سب سے زیادہ غصہ کس چیز پہ آتا ہے؟ اپنے مال پر، گھروں پر اور اپنے عیال پر. تو اس نے کہا کہ بھائی اچھا تم لوگوں نے چال بنایا ہے تو لہٰذا میں یہ کرتا ہوں کہ تم کو تمہارے گھروں سے نکال دیتا ہوں. تو اس نے بھی کیا کیا؟ پھر ایک ایسا تدبیر بنایا کہ تاکہ ان کو کیا آ جائے؟ غصہ آ جائے، اور اتنی بڑی دھمکی ان کو دے دوں تاکہ ان کو پتہ چل جائے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ کے نیچے لکھو تحدید اجمالی، یعنی یہ ان کو وضاحت نہیں کی کہ ان قریب تم لوگ کو پتہ چل جائے گا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. لَأُقَطِّعَنَّ کے نیچے لکھو تحدید تفصیلی. پہلے کہا کہ میں تم کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. لَأُقَطِّعَنَّ سے یہاں پر پھر بتا دیا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، یقیناً میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا. اچھا تو یہ مخالف سمتوں سے کیا مطلب ہے؟ تو اکثر فرماتے ہیں کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا. بات سمجھ گئے؟ تاکہ یہ لوگ کسی کام کے ہی نہ رہیں. بات سمجھ گئے؟ اور یا یہ ہے جو من خلاف ہے یہ من تعلیلیہ ہے. من تعلیلیہ کا مطلب یہ ہے کہ تم نے میری مخالفت کی، لہٰذا اب تمہاری مخالفت کے نتیجے میں میں بھی تمہارے مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا. من تعلیلیہ ہے، تم نے ایسا کیا تو لہٰذا میں بھی تمہاری مخالفت میں ایسا کرتا ہوں. بات سمجھ؟ ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر ضرور سولی پر چڑھاؤں گا تم سب کو، پھانسی دے دوں گا میں تم سب کو کیا دے دوں گا؟ پھانسی دے دوں گا. قالو یہ اس کے نیچے لکھو استقامت مومنین. قالو استقامت مومنین. قالو انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے جواب دیا بلا شبہ ہم سب اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. ہم سب اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یعنی حضرت استاد صاحب نے ترجمہ کیا کہ یعنی شہادت تو ہمارا عین مطلوب ہے. آپ جو بھی کہو، آپ کو سولی پہ لٹکائیں گے یا ہاتھ پاؤں مخالف سم سے کاٹ لیں گے، ہم نے اپنا فیصلہ اور ہمارا غرض یہی ہے کہ ہم شہید ہو جائیں. تو شہادت ہمارا عین مطلوب ہے. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، اور نہیں عیب دکھتا یا نہیں سزا دیتا تو ہم میں مگر یہ کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی نشانیوں پر. یعنی آپ کا یہ جو ہمیں سزا دینا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم اپنے رب کی آیتوں پر کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے. تو اس ایمان لانے کی وجہ سے آپ ہم سے کیا لے رہے ہیں؟ یہ سزا ہمیں دے رہے ہیں. وما تنقم منا، اور نہیں عیب دیکھتا اور نہیں سزا دیتا تو ہم کو مگر یہ کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی نشانیوں پر. لما جاءتنا، کہ جب آ گئی ہمارے پاس اپنے رب کی نشانیاں. ربنا افرغ علینا، ربنا کے نیچے لکھو مناجات. اب یہ جو جادوگر ہے یہ اپنے رب سے کیا کر رہے ہیں؟ مناجات کر رہے ہیں. ربنا افرغ علینا صبرا
वतवफ़ना मुस्लिमीन, ए हमारे रब खोल दे हम पर सब्र के और खोल दे हम पर या ढाल दे हम पर सब्र, वतवफ़ना मुस्लिमीन, और मौत दे हमें ऐसी हालत में कि हम मुसलमान हो। ये अपने रब से क्या कर रहे हैं, ये लोग मुनाजात कर रहे हैं। तो तफसीरों में लिखा है, हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि उन्होंने ये जो फ़िरऔन ने 70 को सूली पर चढ़ा दिया और बाकी पर हुक्म को क्या कर दिया, मौकूफ़ कर दिया कि बस ये 70 ही इनके लिए क्या है, इबरत है। 70 जादूगरों को क्या कर दिया, सूली पर चढ़ा दिया। 70 को या 70,000 को, 70,000 हो गई, बात समझ गए। अच्छा हाँ हाँ अच्छा, इस रब्बना अफ़रिग़ अलैना से एक और बात ये पता चलती है कि देखो ये थोड़े अरसे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, थोड़े से अरसे में, और थोड़े से अरसे के लिए ये सहाबा बन गए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के। बात समझ गए। तो और फ़िरऔन इतना ज़ालिम था कि उसने अपने इतने जुल्म के बावजूद भी इनका ईमान ख़त्म नहीं कर सका। तो 23 साल के अरसे में जो तरबियत नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा की है, और सहाबा जो ईमान लाए नबी अलैहिस्सलाम पर, तो फिर वो जो कि रिवायत है उसूलुल काफ़ी में शिया लोगों की कि वो कहते हैं कि सहाबा सब के सब मुर्तद हो गए सिवाय 3 और या 4 के। तो ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ये थोड़े अरसे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत याफ्ता फ़िरऔन के जुल्म से ईमान से नहीं फिर सके, तो वो 23 साल के अरसे में कैसे मुर्तद हो सकते? तो नहीं मुर्तद हो सकते। तो लिहाजा उनकी रिवायत क्या है, गलत है। वक़ाला के नीचे लिखो दूसरा वाक़या। वक़ाल अल-मलअु मिन कौम फ़िरऔन, फ़िरऔन के कौम के सरदारों ने कहा, अतज़रु मूसा व कौमहु लियुफ़सिदू फ़िल अर्दि, क्या यूँ ही छोड़ देगा तू मूसा को और उसकी कौम को ताकि फ़साद करते फिरे मुल्क में, व यज़रका व आलिहतका, और नज़रअंदाज करता रहे तुझको और तेरे तजवीज़ करदा माबूदों को। देखो अब जो सरदार थे ना फ़िरऔन के, उन्होंने क्या कहा, ठीक है आपने इनको इतने लोगों को सूली पे चढ़ा दिया और इतनों को सज़ा दे दी, अब जो आपने असल जो इनका लीडर था और असल जो तुम जो क्या था जड़ था उसको आप छोड़ रहे, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को आपने छोड़ दिया, हालांकि उनको आपको कत्ल करना चाहिए था ताकि बिल्कुल जड़ से ही सफाया हो जाता। तो सरदारों ने क्या कहा, मूसा फ़िरऔन को ये कहा, अतज़रु मूसा, ये अतज़रु मूसा के नीचे लिखो तहरीज़ फ़िरऔन, फ़िरऔन को उबार रहे कि भाई आप मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़ रहे और उनके कौम को छोड़ रहे ताकि वो ज़मीन में फ़साद करे। काला के नीचे लिखो जवाब फ़िरऔन, काला सनुक़त्तिलु अबनाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम, फ़िरऔन ने कहा हम अभी कत्ल कर देंगे इनके बेटों को और जिंदा रखेंगे इनकी औरतों को। बात समझ, ये जो बात है वयज़रका व आलिहतका, कि वो आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं और आपके माबूदान को क्या कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो इससे मालूम होता है कि फ़िरऔन ने कुछ तस्वीरें बना कर रखी थी जिसका वो क्या करता था, जिसको वो कहता था कि ये बाज़े इला है और मैं रब्बुल आला हूँ, मैं इनका बड़ा हूँ और ये मेरे से क्या है, छोटे हैं। बात समझ के। तो जवाब फ़िरऔन क्या आया कि हम उनके बेटों को क्या कर देंगे, कत्ल कर देंगे और ज़िंदा रखेंगे उनके औरतों को। तो रिवायत में आता है कि उसने 12,000 बच्चों को क्या कर दिया, कत्ल कर दिया, और 9,000 और 90,000 औरतों के हमल को साकित कर दिया। 90,000 औरतों के हमल को साकित, क्यों, ताकि इनकी नस्ल आगे नहीं चले, ताकि इनकी नस्ल आगे नहीं चले। व इन्ना
وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان پر غالب ہے، ہم ہی ان پر کیا ہے؟ غالب ہے۔ قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واصبروا، فرمایا موسیٰ نے، اس کی نیچے لکھو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نصیحت، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو نصیحت کی۔ قال موسیٰ لقومه، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، استعینوا باللہ، مدد مانگو اللہ سے، واصبروا، اور ثابت قدم رہو، ان الارض للہ، بے شک یہ زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، مالک بنا دے اس کا جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا نتیجہ پرہیزگاروں کا ہوتا ہے۔ اچھا، قالو کے نیچے لکھو تحزن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل غمزدہ ہوئے، بنی اسرائیل غمزدہ ہوئے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، وہ کہنے لگے ایذا دیتے جاتے رہے ہم آپ کے آنے سے پہلے بھی، ومن بعد ما جئتنا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ یہ گویا کہ بنی اسرائیل کا غم ہے، وہ کہہ رہے کہ آپ کے آنے کے بعد بھی وہ ہمیں ایذا دیتا رہا، اور آپ کے جانے کے بعد بھی کیا ایذا دیتے رہا۔ قال کی نیچے لکھو تسلی، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، قریب ہے تمہارا رب ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو، ویستخلفکم فی الارض، اور خلیفہ بنا دے تم کو زمین میں، فینظر کیف تعملون، پھر دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ان یہلک کے نیچے لکھو پہلی بشارت، ویستخلفکم کے نیچے لکھو دوسری بشارت۔ پہلی بشارت یہ کی کہ تمہارے دشمن کو تمہارا رب ہلاک کر دے گا، اور دوسرا یہ کہ تم کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں کیا بنا دے گا؟ خلیفہ۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا کے نیچے لکھو تیسرا واقعہ، تیسرا واقعہ۔ تو 8 مختلف واقعات ہیں نا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے، تو یہ تیسرا واقعہ۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور البتہ بے شک پکڑ لیا ہم نے فرعونیوں کو، بِالسِّنِینِ، قحطوں میں، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے نقصانات میں، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ سمجھ جائے۔ اخذنا کے نیچے لکھو مبادی عذاب، یہاں عذاب کی ابتدا ہوئی، عذاب کی ابتدا ہوئی۔ ہم نے فرعونیوں کو قحطوں میں پکڑ لیا، یعنی قحط سالی شروع ہو گئی فرعونیوں پر، بارش بند ہو گئی، بات سمجھ گئے؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے نقصانات شروع ہو گئے، بات سمجھ گئے؟ پھل، بارش جب نہیں ہوں گے تو پھل وغیرہ سب کچھ، مطلب ان کے رزق میں کیا کر دی؟ تنگی کر دی۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، اس کے نیچے لکھو فرعونیوں کی حماقت، فرعونیوں کی حماقت۔ یہ بگڑے ہوئے لوگ تھے، جب ان کے پاس خوشحالی آتی تو کہتے کہ ہم ہی اس کے مستحق ہیں، اور جب کوئی مصیبت آتی تو کہتے دیکھو یہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے، بات سمجھ گئے؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پھر جب پہنچتی ان کو خوشحالی تو کہتے کہ ہم ہی اس کے مستحق ہیں، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، یہ ہمارے لیے ہی تو ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ان کو بدحالی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو نحوست بتلاتے موسیٰ کی اور اس کے ساتھیوں کی۔ پھر یہ نہیں کہتے کہ یہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے آیا ہے، بلکہ یہ کہتے کہ یہ جو آئے ہوئے ہیں نا، ان کے آنے کی وجہ سے ہم پر عذاب آیا ہے، بات سمجھ گئے؟ اللہ کے نیچے لکھو جواب اللہ، اب اللہ کا جواب ہے، الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار ان کی نحوست کا سبب اللہ کے علم میں ہے، ان کے نحوست کا سبب اللہ کے علم میں ہے، ولیکن اکثرهم لا يعلمون، اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم تھے۔
انما، انما کا ما جو ہے نا جمہور مفسرین کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کی حکومت غرق کے فرعون کے بعد مصر میں قائم ہو گئی تھی، اور بنی اسرائیل غرق کے فرعون کے بعد مصر میں لوٹ آئے تھے، جبکہ اسرائیلیات اور تواریخ میں مذکور ہے کہ وہ نہیں لوٹے۔ مذکورہ آیت مفسرین کی دلیل ہے اس طور پر کہ ان الارض للہ میں الارض سے مراد زمین مصر ہے، اور آیت وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ میں بھی الارض سے مراد زمین مصر ہے، اور قاعدہ ہے کہ جب معرفے کا اعادہ کیا جائے تو عین اول ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی الارض سے مراد کیا ہے؟ مصر کی زمینیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق کے بعد کہاں لوٹ آئے تھے؟ مصر لوٹ آئے تھے۔ قالوا مہما تأتنا به، اور کہنے لگے، اب یہاں پر فرعونیوں کا عناد ہے، فرعونیوں کا عناد ہے۔ وقالوا، اور کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے، مہما تأتنا به، جو کچھ لائے تو ہمارے پاس، ایو شیئن، ایو شیئن، جو بھی کچھ تو لایا ہمارے پاس، من آیت، عجیب نشانی، لتسحرنا بها، تاکہ جادو کرے تو ہم پر اس کے ذریعے، فما نحن لک بمؤمنین، پس نہیں ہم تیری بات ماننے والے۔ آپ جو بھی کچھ لے کر آئے ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہے، اژدہا لے کر آؤ یا ہاتھ کی روشنی ہمیں دکھاؤ، جو کچھ بھی آپ لے کر آئے نشانی، ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ گویا کہ عناد کیا تھا؟ فرعونیوں کا کیا تھا؟ عناد تھا۔ فَأَرْسَلْنَا، اب تمام عذاب ترتیب کے ساتھ، اب باقی عذاب ترتیب کے ساتھ آئیں گے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، آخر کار بھیجا ہم نے ان پر طوفان بھیجا، والجراد، اور ٹڈیا، والقمل، اور گھن کے کیڑے، والضفادع، اور مینڈک، والدم، اور خون، آیات مفصلات، یہ سب نشانیاں تھی علیحدہ علیحدہ، بات سمجھ گئے؟ تو یہ سب کے سب نشانیاں تھی۔ طوفان، حد سے زیادہ بارشیں ہونے لگی، بات سمجھ گئے؟ والجراد، اور ٹڈیا، بات سمجھ گئے؟ فصلوں کو تباہ کر دیا انہوں نے، اور والقمل، اور جوئے، بات سمجھ گئے؟ ان کے بالوں اور سروں پر کیا تھی؟ جوئے تھے۔ والضفادع، اور مینڈک، یا کوئی چیز کھاتے تھے یہ مینڈک اٹھ کے آ جاتا تھا، بات سمجھ گئے؟ والدم، اور خون، اور خون کیسے؟ مطلب یہ کوئی چیز دیکھتے تھے کھانے پینے کی تو ان کی آنکھوں کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس میں خون ہے، بات سمجھ؟ تو یہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ یہ عذاب کی ترتیب ان پر آتی رہی۔ آیات مفصلات، یہ سب نشانیاں تھی علیحدہ علیحدہ، واضح واضح۔ تو یہ گویا کہ کل 9 نشانیاں تھی، کن پر حضرت؟ کن پر؟ ان پر 9 نشانیاں، ایک حیہ کا، سانپ کا، اور ایک ید بیضا کا، اور ایک سنین کا، اور ایک نقص من الثمرات کا، 4 وہ ہو گئی اور 5 یہ۔ تو یہ کل کتنی نشانیاں ہیں؟ 9 نشانیاں، اور 9 عذاب کی ترتیب ہے۔ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، وہ سرکشی ہی کرتے رہے اور تھے وہ لوگ جرائم پیشہ۔ وہ سرکشی تو بجائے ماننے کے اتنے عذاب آ گئے ان پر، پھر بھی کیا کرتے رہے؟ تکبر کرتے رہے۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ عادی مجرم تھے، وہ مجرم کے، وہ جرم کے کیا تھے؟ عادت ان کو لگ گئی تھی کہ بھائی جو بھی ہو جائے بس ہم لوگ پہ عادت لگی ہوئی ہے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب پڑا ان پر کوئی عذاب، کیفیت وقت عذاب، اب عذاب کے وقت کی کیا کیفیت تھی اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب پڑا ان پر کوئی عذاب، قالوا، تو کہتے قالوا یا موسیٰ، تو کہتے اے موسیٰ، ادع لنا ربک بما عہد عندک، ہمارے لیے دعا کر اپنے رب سے اس بات کی جس کا اس نے عہد کر رکھا ہے آپ سے جو وعدہ کر رکھا ہے اس کا ہمارے رب سے کیا کر لے؟ دعا کر لے، یعنی
کیا وہ بات ہمارے باز آ جانے پر قہر کو دور کر دینا ہے کہ ہم باز آ گئے تو آپ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہم سے یہ عذاب کیا کر دے، دور کر دے. بات سمجھ گئے؟ تو لئن کشفت عنا الرجز، البتہ اگر دور کر دے آپ ہم سے اس عذاب کو، لنؤمنن لک، تو یقیناً ہم ایمان لے آئیں گے آپ پر، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور ضرور بھیج دیں گے آپ کے ہمراہ بنی اسرائیل کو بھی. دیکھو یہی دو مطالبات کیے تھے نا، ایک تو کیا ایمان لے آئیں گے، اور یہ کہ بنی اسرائیل جو میں نے قید کیا ہے، جو ہم نے قید کیا ہے، اس کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے اگر کیا کریں گے، آپ اپنے رب سے دعا کریں گے کہ ہم پر یہ عذاب دور کر دے. فلما کشفنا عنہم الرجز، یہ نقض عہد ہے، اس وعدے کو انہوں نے کیا کیا، توڑا. فلما کشفنا عنہم الرجز، اور جب دور کر دیتے ہم ان سے عذاب کو، الی اجل، ایک وقت خاص تک جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے، یعنی کہ دوسرے عذاب کے آنے تک پہلے عذاب کو جب ہم موقوف کر دیتے، تو ہم بالغو اذا ہم ینکثون، وہ پہنچنے والے تھے اس کو، تو اسی وقت وہ حد کو توڑ ڈالتے. ہم بالغوہ، یعنی جس عذاب کو ہم روک دیتے اور دوسرے عذاب تک جب یہ پہنچنے والے تھے تو کیا کر دیتے، اذا ہم ینکثون، وہ اس عہد کو توڑ ڈالتے. کون سے عہد کو؟ کہ نہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لاتے اور نہ وہ ان قیدیوں کو ان کے حوالے کرتے. فانتقمنا منہم، فانتقمنا کے نیچے لکھو پورا بدلہ لیا، آخر کار بدلہ لیا ہم نے ان سے. فاغرقناہم، پس غرق کر دیا ہم نے ان کو. فاغرقناہم کے نیچے لکھو بیان عذاب موعود، وہ عذاب جس کا کیا کیا تھا، وعدہ کیا تھا، وہ کیا ہو گیا، اس کا بیان ہے. فانتقمنا منہم، پھر آخر کار بدلہ لیا ہم نے ان سے. فاغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا، فی الیمی، بحر قلزم میں، فی الیمی، بحر قلزم میں. اچھا، ان کو دریا میں. بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بِأَنَّهُمْ کے نیچے لکھو سبب عذاب. کیوں غرق کر دیا؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کیونکہ وہ جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور ان سے بے پرواہی کرتے تھے، اور تھے ان سے بے پرواہ، اور وہ ان سے کیا کرتے تھے، بے پرواہی کرتے تھے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، دوسری بشارت کا ظہور. اور اس کے نیچے لکھو بیان انجاز عہد بنی اسرائیل، بیان انجاز عہد بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کا بیان ہے. بات سمجھ گئے؟ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، اور مالک بنا دیا ہم نے ان لوگوں کو، کانوا یستضعفون، جو لوگ بالکل کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض، اس زمین کے مشرق، ومغاربہا، اور مغرب کا. یعنی ہم نے ان کو کیا کر دیا، زمین کی خلافت دے دی. بات سمجھ گئے؟ مصر میں ان کو کیا کر دیا، آباد کر دیا. التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے. وتمت کلمت ربک، اور پورا ہو گیا آپ کے رب کا نیک وعدہ. ربک الحسنی، آپ کے رب کا نیک وعدہ کیا ہو گیا، پورا ہو گیا. تو یہاں پر بنی اسرائیل سے جو وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگ صبر کرو، ہم آپ کو انعامات دیں گے اور بشارتیں دیں گے، تو یہاں پر دوسری بشارت کیا دی ان کو کہ بھائی ارض مصر اور ارض شام میں ان کو کیا کر دیا، آباد کر دیا. اب الارض سے کیا مراد ہے؟ تو الارض سے مراد مصر کی زمین ہے. بات سمجھ گئے؟ یا الارض سے مراد جو ہے نا شام کی زمین ہے. اگر شام کی زمین ہے تو اس میں ہم نے برکتیں رکھی. کون سی برکتیں؟ ظاہری برکتیں بھی رکھی اور باطنی برکتیں بھی رکھی. ظاہری برکتیں کیا ہے کہ زمین زرخیز تھی، بات سمجھ گئے، اور جنگلات اور فصلیں آباد تھی، کس میں؟ شام میں. یہ ظاہری برکتیں. اور باطنی برکتیں کیا ہے کہ انبیاء کی سرزمین کہلاتی ہے شام.
بات سمجھ گئے؟ تو یہ باطنی برکت تھی. اور اگر اس سے مراد مصر کی زمین مراد لی جائے تو ظاہری برکتیں تو یہ ہے کہ زرخیز زمین تھی اور فصلیں اور جنگلات تھے. اور باطنی پھر یہ ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قبریں جو ہے نا وہ مصر میں ہے. تو یہ باطنی برکتیں ہیں. بات سمجھ گئے؟ اگر مصر کی زمین مراد لی جائے بات سمجھ گئے تو ارض مصر و شام دونوں مراد لے سکتے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى اور پورا ہو گیا آپ کے رب کا نیک وعدہ علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے حق میں بما صبروا ان کے صبر کی وجہ سے ودمرنا اور ویران کر دیا ما کان یصنع فرعون وقومه اور ویران کر دیا ہم نے جو کچھ بناتا تھا فرعون اور اس کی قوم وما كانوا یعرشون اور جو کچھ وہ چڑھاتے تھے جو کچھ وہ بناتے تھے اور جو کچھ وہ چڑھاتے تھے ہم نے سب کو کیا کر دیا ویران کر دیا. اچھا وما كانوا یعرشون اور جو کچھ وہ چڑھاتے تھے یعنی ایک تو جو بنگلات تھے اور جو محلات تھے اور جو وہ گھر بناتے تھے تو اس کو بھی ویران کر دیا اور جو عمارتیں تھی اس کو میں نے کیا کر دیا اللہ کہہ رہے ویران کر دیا. وما كانوا یعرشون اور جو کچھ وہ چڑھاتے تھے یعنی کیا مطلب ہے یعنی انگور کے بیل وغیرہ اس لیے کہ بعض پھل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو وہ درخت پہ نہیں ہوتے بلکہ ان کی کیا ہوتی ہے بیلیں ہوتی ہے. بات سمجھ گئے؟ تو ان کو پھر کیا کرے سہارا دینے کے لیے کسی دیوار پر رکھ دیتے یا اس کو رسی باندھ کر کے کسی دیوار کے ساتھ چڑھا دیتے. بات سمجھ گئے؟ تو وما كانوا یعرشون اور وہ کچھ چڑھاتے تھے یعنی انگور کے بیل وغیرہ وہ چڑھاتے تھے تاکہ یہ پھل ان کی آگے چلتی رہے. بات سمجھ گئے؟ اور بعضوں نے لکھا ہے وما كانوا یعرشون جو کچھ وہ منصوبے بناتے تھے ان کو ہم نے ویران کر دیا. جو کچھ وہ منصوبے بناتے تھے ہم نے ان کو بھی کیا کر دیا ویران کر دیا. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر اور پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے. فأتوا على قوم یعکفون على اصنام لهم تو وہ گزرے ایسی قوم کے پاس جو مجاور بنے بیٹھے تھے اپنے بتوں پر. اور پار کرا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے. بات سمجھے؟ وہ جو بحر قلزم تھا نا تو اس سے کیا کرا دیا ہم لوگوں نے پار کرا دیا. وہی نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے گئے اور پھر پیچھے سے کون آئے فرعون اور ان کے قوم. تو پھر بات سمجھ گئے وہ غرق ہو گئے اور ان کے لیے اللہ نے راستے کھولے تو اس سے یہ 7 راستے بنائے اور انہی راستوں میں کیا ہو گئے یہ لوگ پار ہو گئے. پھر جو ہے نا یہ بنی اسرائیل آئی ایسے قوم پر جو کہ ایسی قوم کے پاس جو مجاور بنے بیٹھے تھے اپنے بتوں پر. مجاور سمجھتے ہو؟ مجاور کا مطلب یہ ہے کہ جو اولیاء اللہ کے قبروں میں کیا ہوتے گدی نشین ہوتے. یہ وہی بات ہے مجاور بنے بیٹھے ہوتے. وہ کیا کرتے وہ یہ کرتے کہ اس اولیاء اللہ کے قبر کو سنبھالتے اور اس کی چیزوں کو اطراف کو سب کو سنبھالتے. تو کیا کرتے تو بیٹھے ہوئے ہوتے. اب کوئی لوگ آتے تو قبر کی زیارت اور فاتحہ کرنے کے لیے تو جب آتے تو جب دیکھتے کہ یہ اچھے لوگ آ رہے تھوڑے سے ٹھنڈ بند کے لوگ ہیں تو پھر ان کے لیے ایک دروازہ کھول دیتے. حضرت باہر سے آپ فاتحہ نہیں پڑھے بھائی اندر سے آ کے آپ فاتحہ پڑھیں ٹھیک ہے. تو اندر سے ان کو فاتحہ دیتے موقع دیتے. وہ اس لیے کہ وہ دیکھتے ان کی جیب میں کچھ ہے تو یہ بعد میں مجھے کچھ دے دے گا. اور خاص لوگ آتے تھوڑے اور خاص لوگ تو پھر ان کے لیے کیا کرتے ایک اور بھی اندر کا دروازہ ہوتا ہے تاکہ وہ بالکل قبر کے پاس آ کے فاتحہ پڑھے. تو کہ دیکھتے ہیں نا کہ انہوں نے پراڈو گاڑی کھڑی کر دی ان کے پاس زیادہ ہے تو لہٰذا ان کو پھر اور اندر لے جاتے. بات سمجھ گئے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل گزرے ایسی قوم کے پاس جو کہ مجاور بنے بیٹھے تھے اپنے بتوں پر. بات سمجھ گئے؟ قالوا یا موسیٰ اب دیکھو ان کی بیوقوفی دیکھو. یہ ہے بیوقوفی کن کی بنی اسرائیل کی. قالوا تو کہنے لگے اے موسیٰ اجعل لنا الہن تجویز کر دے ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود کما لہم آلیہۃ
आलिहा, तजवीज़ कर दे हमारे लिए कोई ऐसा ही माबूद जैसे उनके लिए ये माबूद है। जैसे ये कौम बैठी हुई है और इनके लिए एक इला है और ये इला और ये अपने इला के लिए बुत परस्ती करते हैं, तो ए मूसा अलैहिस्सलाम हम आपके साथ जा तो रहे लेकिन इनकी तरह हमारे लिए भी क्या कर दे, एक बुत हमारे लिए भी बना दे। बात समझ गए। क़ाल इन्नकुम कौमुन तजहलून, तफ़हीम है बनी इसराइल, तफ़हीम है बनी इसराइल। फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने बेशक तुम ऐसे लोग हो जो जहालत की बातें करते हो। अल्लाह तुमको इज्जत देना चाह रहे और तुम दोबारा जिल्लत में जा रहे हो। बात समझ गए कि नहीं? अच्छा, इन्ना हाउलाई मुतबर्रउम माहुम, इन्ना हाउलाई मुतबर्रउम माहुम, क्या मुतब्बरुम माहुम, मेरे को नहीं पता। अच्छा, इन्ना हाउलाई, बेशक ये लोग वो है कि तबाह किया जाएगा इनका मज़हब, बेशक ये लोग वो है तबाह किया जाएगा इनका मज़हब जिसमें ये है। व बातिलुम मा कानू यामलून, और फी नफ्सिही भी बातिल है जो कुछ ये कर रहे हैं। बात समझ गए? बेशक ये लोग वो है कि तबाह किया जाए इनका मज़हब जिसमें ये है। हाँ, यानी मिन जानिबिल्लाह इनका क्या किया जाएगा, इनका ये मज़हब तबाह किया जाएगा। क़ालू अग़ैरल्लाहि अब्ग़ीकुम इलाहन वहुव फ़ज़्ज़लकुम अलल आलमीन, फरमाया क्या अल्लाह के सिवा तलाश करो। अच्छा, क़ालू क़ाल अग़ैरल्लाहि, ये नसीहत मूसा अलैहिस्सलाम है, नसीहत मूसा अलैहिस्सलाम। फरमाया कि क्या अल्लाह के सिवा तलाश करो, अल्लाह के लिए अल्लाह के सिवा में तलाश करो तुम्हारे लिए कोई माबूद। वहुव फ़ज़्ज़लकुम अलल आलमीन, हालांकि उसने फजीलत दी है तुमको तमाम जहान वालों पर। गोया कि हज़रत के ये बनी इसराइल जो थे अपने ज़माने में सबसे ज़्यादा फजीलत में थे, सबसे ज़्यादा नियामतों में थे, लेकिन उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से क्या मांगा, एक बुत मांगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि क्या मैं आप लोग के लिए ये काम करूं, इस काम आप मुझे इस काम पे लगा रहे, ये कोई काम है? बात समझ गए कि नहीं? वइज़ अंजयनाकुम मिन आलि फ़िरऔना, ये इदखाल इलाही है। इदखाल इलाही का मतलब ये होता है कि नेमतों के माबैन अल्लाह ताला अपना तज़किरा करे तो इसको इदखाल इलाही कहते हैं। बात समझ गए? वाइज अंजा, वो नेमतें चल रही थी ना पीछे, बात समझ गए कि हमने देखो वजावज़ना, हमने इसको पार करा दिया और जो अल्लाह की नेमतें थी वो सब बयान की। अब उसके माबैन अल्लाह अपनी बात कर रहे हैं। वाइज अंजयनाकुम मिन आलि फ़िरऔना, और जब निजात दी हमने तुमको फ़िरऔन वाले से, और जब हमने निजात दी तुमको फ़िरऔन वालों से, यसुमूनकुम सुअल अज़ाबी, जो पहुँचाते थे तुमको बदतरीन अज़ाब, जो पहुँचाते थे तुमको बदतरीन अज़ाब। युक़त्तिलून अब्नाअकुम, युक़त्तिलून की नीचे लिखो बदल, ये बदल बन रहे हैं माँ कबल से। बात समझ? क्या अज़ाब है, वो अज़ाब आगे जिक्र कर रहे हैं। कि जब निजात दिया हमने तुमको फ़िरऔन वाले से, फ़िरऔन वालों से जो पहुँचाते थे तुमको बदतरीन अज़ाब। युक़त्तिलून अब्नाअकुम, कत्ल कर डालते थे तुम्हारे बेटों को। वयस्तहयून निसाअकुम, और ज़िंदा छोड़ देते थे तुम्हारी औरतों को। तो बेटों को क्यों कत्ल करते थे? ताकि नस्ल आगे न बढ़े, इसलिए बेटों को कत्ल कर देते थे और औरतों को छोड़ देते थे। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें बड़ी भारी आजमाइश थी तुम्हारे रब की तरफ से, और इसमें बड़ी भारी आजमाइश थी तुम्हारे रब की तरफ से। ववाअदना मूसा, यहाँ से पांचवा वाक़या है। पांचवा वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखता है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने तौरात देने का इरादा किया तो फिर क्या कहा कि आप आ जाए कोई तूर पर, हम आपको तौरात दे देंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ शराइत भी हैं, उन शराइत को पूरी करो तो फिर हम आपको ये तौरात दे देंगे। वो शराइत क्या है कि आप मुअतकिफ़ बनकर रहेंगे कोई तूर पे कितने दिन? 40 दिन।
وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ، اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا، واتممناها بعشر، اور تکمیل کیا ہم نے ان کی 10 راتوں کے ساتھ، فتم میقات ربہ، پس پورا ہو گیا میعاد اس کے رب کا، 40 لیلۃ، 40 راتیں۔ دیکھو اب یہاں پر کیا ہے، 30 لیلۃ، وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، اور تکمیل کی ہم نے اس کی 10 راتوں کے ساتھ۔ تو اس پر ایک چھوٹا سا اشکال اس بات پر کہ قرآن کریم میں 2 طرح کے تعبیرات استعمال ہے، ایک میں تعبیر ہے 40 دن کا، اور ایک میں تعبیر ہے 30 اور 10 کا۔ تو یہ 2 طرح کے تعبیرات کیوں استعمال ہوئے، بات سمجھ گئے؟ آیا 30 دن گزارے یا 40 دن گزارے، کیا ترتیب ہوئی ہے؟ تو علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ صرف تعبیر کا فرق ہے، تعبیر کا فرق ہے، ورنہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام معتکف 40 دن ہی رہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طور پر کہ جیسے کسی سے پوچھا جائے کہ آپ بتاؤ کہ آپ کے والد نہیں دیکھ رہے، بہت دن سے آپ کے والد نظر نہیں آ رہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے والد تو گئے چلے میں۔ کہاں گئے؟ چلے میں۔ تو چلے کس کو بولتے ہیں؟ 40 دن کو۔ یا وہ کہتا ہے کہ گئے ہوئے 1 مہینہ 10 دن کے لیے، 1 مہینہ 10 دن کے لیے۔ تو 1 مہینہ 10 دن کتنے ہوتے؟ 40۔ دونوں میں کوئی فرق ہے؟ نہیں۔ تو دونوں میں صرف تعبیر کا فرق ہے، دونوں کا غرض کیا ہے؟ 40 دن۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی کیا جو اللہ نے استعمال کیا، ایک جگہ پر 40 لیلۃ اور ایک جگہ پہ ہے 30 لیلۃ۔ تو یہ صرف تعبیر کا فرق ہے اور دوسرا کوئی غرض نہیں ہے، صرف تعبیر کا فرق ہے، اور مقصد دونوں کا ایک ہے کہ 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام معتکف رہے۔ یا ایک قول اس میں یہ ہے کہ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن پورے کیے اعتکاف کے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر جیسے کہ معتکف ہوتے ہیں نا کہ جب ان کا آخری دن ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا تیار کرتے ہیں، بات سمجھ گئے کہ اب اللہ کی طرف سے ایک انعام آنے والا ہے، تو بات سمجھ گئے۔ تو اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن پورے کیے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کی؟ مسواک کی۔ تو اس مسواک سے کیا ہوا کہ ان کے جو منہ کا بو تھا اور ان کی جو منہ کی خوشبو تھی وہ چلی گئی۔ تو جب وہ چلی گئی تو اس پر پھر کیا ہو گئے؟ اللہ رب العزت نے 10 دن اور ان کے بڑھا دیے۔ آپ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ یا یہ بات ہے کہ 30 دن اعتکاف میں رہے اور پھر جو تختیہ دینی تھی تو وہ تورات کے تختیہ 10 تھی، تو ہر دن کے اعتبار سے تو 10 دن کی تختیہ تو 40 پوری ہو گئی۔ بات سمجھ گئے جی۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، دیکھو وقال موسیٰ لأخیہ، یہاں پر ترتیب میں تقدیم و تاخیر ہے، اس لیے کہ کوئی طور میں گئے بعد میں ہے اور خلافت ہارون علیہ السلام تو پہلے ہے، لیکن یہاں پر پہلے کیا کہا؟ پہلے کوئی طور میں جانے کا ذکر ہے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلافت کا بعد میں ذکر ہے، تو ترتیب میں تقدیم و تاخیر ہے۔ وقال موسیٰ لأخیہ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو، وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، تو میرا جانشین بن جا میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور نہ چلنا مفسدین کے راستے پر۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہاں پر کیا ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم میں کیا بنا دیا؟ نائب بنا دیا، جانشین اپنی جگہ پہ بنا دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 3 سال بڑے تھے، بات سمجھ کے؟ عمر میں 3 سال بڑے تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا 3 سال پہلے وفات ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور دونوں کی 120 سال عمر تھی، 120 سال، بات سمجھ کے؟ تو دونوں کی آخر میں پھر عمر کیا ہے؟ برابر ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 سال بعد وفات ہوئے
اور ان کی وفات 3 سال پہلے ہے. بات سمجھ گئے؟ اچھا تو کیا کہا کہ بھائی نہ چلنا مفسدین کے راستے پر. یہ اس لیے کہا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قوم کا پتہ تھا، کیونکہ بنی اسرائیل ہے نا، یہ ایک راہ پر تو ٹھیک نہیں سکتے. تو کہا کہ اگر یہ لوگ آپ کو کوئی راہ دکھائے تو اس راہ پر نہیں چلنا، اس لیے کہ یہ تو میری قوم ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ آپ کو کن راہ پر چلائیں گے، مجھے پتہ ہے کہ یہ مفسدین قوم ہے. بات سمجھ گئے؟ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر، لِمِيقَاتِنَا ہمارے وقت مقرر پر، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور کلام کیا ان سے ان کے رب نے، اور کلام کیا ان سے ان کے رب نے، لطف و کرم سے، ان کے لطف و کرم سے انہوں نے ان سے کیا کیا؟ کلام کیا. قال ربی ارنی انظر الیکا، تو عرض کیا اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا دے، مجھے اپنا دیدار کرا دے. قال کے نیچے لکھو مطالبہ دیدار، مطالبہ دیدار. قال ربی ارنی، تو عرض کیا اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا دے. تو دیکھو آواز اتنی جاذب تھی، آواز اتنی اثر انداز تھی، تو پھر کیا کہا کہ مجھے تو پھر جب یہ کہا کہ دیکھو آواز کا یہ عالم ہے تو رب کے دیدار کا کیا عالم ہوگا. بات سمجھ گئے؟ اسی سے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ دیکھو نامحرم کے ساتھ بلا تکلف بات نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر بلا تکلف نامحرم سے بات کی تو بات میں پھر آدمی کا یہ شوق بڑھے گا کہ میں ان کو دیکھوں بھی، اس لیے کہ ان کی آواز میں کیا ہے؟ اثر ہے. بات سمجھ گئے؟ اسی لیے جب دروازے میں کوئی آ جائے اور گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر کیا حکم ہے عورتوں کو کہ بھائی آپ تھوڑی جہری آواز میں بات کرو. بات سمجھ گئے؟ قال لن ترانی، جواب ربانی، جواب ربانی. یہاں پر اللہ رب العزت کا کیا ہے؟ جواب ہے. فرمایا تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی، لیکن دیکھتے رہو اس پہاڑ کی طرف، پھر اگر یہ ٹھہرا رہا اپنی جگہ پر تو تم مجھے بھی دیکھ سکو گے. آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن دیکھتے رہو اس پہاڑ کی طرف، پھر اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو پھر تم مجھے بھی دیکھ سکو گے. بات سمجھ گئے؟ تو گویا کہ پھر اللہ نے کیا کی؟ تجلی ڈالی پہاڑ پر، اور پہاڑ کا نام کیا تھا؟ پہاڑ کا نام زبیر لکھا ہے، اس پہاڑ کا نام زبیر تھا. اور وہ پہاڑ پر جب اللہ نے تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ ہو گیا. اور پہاڑ جو ہے نا، اور کتنی تجلی ڈالی؟ یہ خنصر انگلی ہے نا، چھوٹی انگلی، اس چھوٹی انگلی کا پورا، اور اس کا بھی چوتھائی، اس کا بھی چوتھائی، تو اس اتنی تجلی اللہ نے ڈالی تو وہ پہاڑ کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ ہو گیا. تو جب پہاڑ کا یہ عالم تھا تو پھر تو بشر کا پھر کیا عالم ہوگا. فلما تجلی ربه للجبل، پس جب تجلی فرمائی اس کے رب نے پہاڑ پر، جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، پس جب تجلی فرمائی اس کے رب نے پہاڑ پر تو کر دیا تجلی نے اس کو ریزہ ریزہ، وخر موسیٰ صعیقا، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر. بات سمجھ گئے؟ فلما افاق، پھر جب ہوش میں آئے، قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا پاک ہے آپ کی ذات، میں توبہ کرتا ہوں آپ کے حضور میں، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں. بات سمجھ گئے؟ میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں. کس بات پر؟ لن ترانی کے قول کو، کہ آپ نے جو یہ بات کی کہ آپ مجھے نہیں دے سکتے، میں اس بات پر سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں. لن ترانی کے قول پر سب سے پہلے کیا ہوں؟ ایمان لانے والا ہوں. قال یا موسیٰ، اس کے نیچے لکھو تسلی ہے موسیٰ علیہ السلام. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ بے شک میں نے خاص امتیاز دیا ہے تجھے اور لوگوں پر تجھے خاص فضیلت دی ہے، برسالاتی پیغمبری سے، و بکلامی اور اپنی ہم کلامی سے.
ایک تو آپ کے ساتھ پیغمبری ہے، اور نمبر 2 اپنا ہم کلام ہم میں آپ سے ہوا ہو. بات سمجھ گئے جی. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، پس لے لو جو کچھ عطا کیا میں نے آپ کو، اور بن جاؤ شکر گزاروں میں سے، اور بن جا شکر گزاروں میں سے. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، فضائل تورات، اس کے نیچے لکھو فضائل تورات. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے لکھ دیا ان کو تورات کی تختیوں میں. مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے لکھ دی ان کو تورات کی تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت اور تفصیل ہر ضروری چیز کی. ہر قسم کی نصیحت لکھ دی اور تفصیل ہر ضروری چیز کی لکھ دی، یعنی ہر قسم کی نصیحت لکھی اور احکام ضروری کو میں نے لکھ ڈالا. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ، پس تھام لو اس کو مضبوطی سے اور حکم دو اپنی قوم کو. يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور حکم دو اپنی قوم کو کہ عمل کرے اس کے بہتر احکام پر. اور کیا؟ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ وہ عمل کرے اس کے بہتر احکام پر. کیا مطلب ہے؟ یعنی سب احکام ہی تو بہتر ہے، لیکن بہترین عمل، بہترین احکام عزیمت ہے. ایک ہوتی ہے رخصت، ایک ہوتی ہے عزیمت. رخصت کیا ہے کہ شریعت نے کچھ باتوں میں کیا دی ہوتی ہے؟ رخصت. لیکن سب سے بہتر کیا ہے کہ آدمی مقام عزیمت پر عمل کرے. جیسے کہ ایک آدمی ہے وہ لاہور جا رہا ہے اور بائی ایئر جا رہا ہے، پھر بھی وہ رمضان کا مہینہ ہے روزہ نہیں رکھ رہا، حالانکہ کیا ہے اے سی وغیرہ لگا ہوا ہے، سب کچھ لگا ہوا ہے، اور جہاز میں جا رہے ہیں. تو عزیمت کیا ہے کہ روزہ رکھ لے. تو بِأَحْسَنِهَا کا مطلب یہ ہے کہ ان احکامات پر عمل کرے جو کہ کیا ہے؟ عزیمت پر ڈالے. رخصت پر تو سب عمل کر سکتے. سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو نافرمانوں کا گھر. ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو نافرمانوں کا گھر. نافرمانوں کے گھر سے کیا مراد ہے؟ نافرمانوں کے گھر سے مراد کیا ہے؟ عمالقہ. عمالقہ یہ ایک قوم تھی، یہ قوم تھی جو کہ کہاں آباد تھی، اور اس کا ذکر پہ 7ویں پارے میں آتا ہے. قوم عمالقہ کا ذکر 7ویں پارے میں آتا ہے، اور یہ بھی طاقتور قوم تھی. بات سمجھ گئے؟ یا یہ ہے کہ میں دکھاؤں گا تم کو کیا؟ شام. یا یہ ہے کہ میں دکھاؤں گا تم کو دوزخ. دوزخ دکھاؤں گا تاکہ آپ دیکھ لو کہ نہ ماننے والوں کا حشر کیا ہوا، نہ ماننے والوں کا حشر کیا ہوا. سأصرف عن آیاتی، اس کے نیچے لکھو ترہیب مخالفت. اب مخالفت سے ڈرایا گیا، مخالفت سے ڈرایا گیا. سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں پھیر دوں گا اپنی آیاتوں سے ایسے لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق، جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ دیکھ لے ہر قسم کی نشانیاں تب بھی نہ ایمان لائے ان پر. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ دیکھے راہ ہدایت تو نہ بنائے اس کو اپنی راہ. یعنی حق کی نشانی دیکھ کے پھر بھی وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر دیکھ لے گمراہی کا راستہ تو بنا لے اس کو اپنی راہ. بس گمراہی کے راستے کو اپنی راستہ یا اپنا راستہ یہ بنا لیتے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس سبب سے کہ بے شک انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور رہے ان سے بے خبر. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا، انجام مکذبین، اس کے نیچے لکھو انجام مکذبین. والذین کذبوا، اور جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیاتوں کو. ولقاء الآخرتی، اور آخرت کی ملاقات کو. حبطت اعمالهم، تو برباد ہو گئے ان کے اعمال. هل یجزون الا ما كانوا یعملون، تو ان کو ان کا اعمال کا بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر ان کے اعمال کا جو کہ وہ کرتے تھے. هل یجزون، اعمال کا بدلہ نہیں دیا جائے گا. الا ما كانوا یعملون، مگر ان اعمال کا جن کو وہ کرتے تھے. واتخذ قوم موسیٰ، یہاں پر امت اجابت کی دوسری ناشکری.
امت اجابت کی دوسری ناشکری، یہاں سے دوسری ناشکری کا بیان ہے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا، اور بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے طور پر جانے کے بعد، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ ای من بعد ذِهَابِهِ، یعنی ان کے جانے کے بعد، ان کے طور کے جانے کے بعد، طور پر جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بنا لیا من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، اپنے مقبوضہ زیورات سے ایک بچڑا جو کہ ایک پتلا تھا جس میں بیل کی آواز تھی۔ دیکھو آپ لوگوں نے تفسیروں میں پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر رات کو نکل گئے، ہے نا، رات کو نکل گئے، تو بات سمجھ گئے۔ تو اب وہ جو قبطی اس علاقے میں رہتے تھے نا، تو اب یہ تو پڑوس تھے، تو قبطیوں کو بتانا بھی تو تھا تاکہ ان کو پتہ نہ چلے کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، بات سمجھ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو راتوں رات کیا ہو گئے، نکل گئے، اور پھر ان قبطیوں کو کیا کہا، بنی اسرائیل نے ان قبطیوں کو کہا کہ ہماری ایک شادی کی تقریب ہے، ایک شادی ہے، تو ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں، بات سمجھ گئے۔ تو ہم لوگ یہ نہیں کہا کہ ہم لوگ تو کیا کر رہے، شہر بدل رہے اور ہم لوگ جا رہے، بات سمجھ کر ہجرت کر رہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا کہ ہم لوگ شادی کی تقریب ہے اور ہم لوگ جا رہے ہیں۔ تو ان کو یہ بھی کہا کہ اے قبطیوں، تمہارے جو زیورات ہیں عورتوں کی، وہ زیورات بھی ہمیں دے دو تاکہ وہ زیورات ہماری عورتیں اس شادی میں پہن لیں۔ یہ بات اس لیے کی تاکہ ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چلے کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، اور تاکہ ان کی یہ بات کیا ہو جائے، مضبوط ہو جائے، بات سمجھ گئے۔ تو راستے میں کیا ہوا، راستے میں ایک جادوگر تھا، جادوگر، اس کا نام کیا تھا، سامری نام تھا اس کا، بات سمجھ گئے۔ اس نے کیا کیا، ایک بچڑا بنایا، بات سمجھ گیا، ایک بچڑا تھا، بچڑا بنایا، اور کیا کہا کہ بھائی یہ تمہارا معبود ہے، بات سمجھ گئے، یہ تمہارا معبود ہے، لیکن یہ ہے کہ شرط یہ کہ یہ زیورات دے، پھر اس پر بات کریں گے۔ تو ان سے زیورات لیے، کن سے، بنی اسرائیل سے، اور ان زیورات کو گرم کیا، اور ایک ان کا جو گرم سونا بنا دیا، پھر اس کو اس میں کیا بنا، اس بت میں، اور یہ جو خاکہ بنایا تھا اس میں ڈال دیا۔ تو اس میں جو ہے نا ایک وہ نہیں ہوتا کھلونا، بچوں کا کھلونا، اس سے جو آواز آتی ہے، تو اس سے بھی اس طرح کی کیا ہو گئی، آواز آنے لگی۔ تو اس سامری نے کہا کہ دیکھو یہ ہے تمہارا معبود، بات سمجھ گئے نہیں۔ تو یہ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ، تو موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور میں جانے کے بعد کیا کیا، اس نے کیا کیا، ایک بچڑا بنایا، اور بچڑا کیسے، جز لہو خوار، جس میں بیل کی آواز تھی، بات سمجھ گئے۔ تو یہ جاتے ہوئے بنایا تھا، راستے میں لکھا ہوا، تو اس طرح کے راستے میں بنایا تھا، بات سمجھ گئے۔ علم یرو، یہاں پر پھر ادخال الہی ہے۔ ادخال الہی کا کیا مطلب، یعنی دیکھو اللہ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا اور پھر اس بیچ میں اللہ اپنی بات کرتے، تو ادخال الہی، اچھا، ادخال الہی۔ علم یرو انہو، کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا، انہو لا یکلمہم ولا یہدیم سبیلا، کہ یقیناً وہ نہ تو بات کر سکتا ہے ان سے اور نہ بتا سکتا ہے ان کو کوئی راہ۔ یہ جو انہوں نے بچڑا بنایا ہے، نہ یہ بات کر سکتا ہے اور نہ یہ ان کو کوئی راہ دکھا سکتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، اتخذوہ الہا، انہوں نے اس کو معبود بنا لیا اور وہ تھے بڑے ظالم، ولما سقط فی ایدیہم، اور جب وہ نادم ہوئے اور جب ان کے ہاتھ ندامت سے گر گئے، وَرَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور سمجھ گئے کہ یقیناً وہ گمراہ ہو گئے، قَالُوا لَئِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، تو کہنے لگے البتہ اگر رحم نہ کیا ہم پر ہمارے رب نے، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور نہ بخشا ہمارے گناہوں کو، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو بے شک ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔
بات سمجھ گئے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بچڑا نہ ہم سے بات کر سکتا ہے اور نہ یہ ہمیں کوئی راہ راست دکھا سکتا ہے، تو کیا کہا کہ ہم تو گمراہ ہو گئے، بات سمجھ گئے؟ تو پھر اقرار جرم کیا، اقرار جرم کیا کیا کہ رب کو کہا کہ اگر رب نے ہمارے گناہوں کو بخشا نہیں اور ہم پر رحم نہیں کیا تو پھر تم لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے، حالانکہ ہمارے رب نے ہم پر کیا کتنی انعامات کیے، اور پھر بھی ہم لوگ کیا کر رہے، ایک اور معبود کی طرف جا رہے۔ اچھا، ولما تنبیہ موسیٰ علیہ السلام، ولما رجع موسیٰ الی قومہ، اور جب واپس آئے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، ولما رجع موسیٰ الی قومہ، اور جب واپس آئے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، غضبانہ، غضبانہ آصفہ، غصے اور رنج میں بھرے ہوئے، غصے اور رنج میں بھرے ہوئے، غضبانہ غضبناک، آصفہ غمناک۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے اپنی قوم کی طرف غصے اور رنج میں بھرے ہوئے، بات سمجھ گئے؟ یہ جو غضبانہ اور آصفہ ہے یہ حال مترادفہ ہے، یعنی موسیٰ و یہاں پر ذوالحال ہے، اور غضبان حال اول اور آصفہ یہ حال ثانی ہے، بات سمجھ گئے؟ اچھا، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، بہت ہی بری نیابت کی تم نے میرے بعد، تم نے بہت ہی بری نیابت کی میرے بعد، اعجلتم امر ربکم، کیا جلد بازی کی تم نے اپنے رب کے حکم سے، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور جلدی سے رکھ دی تختیاں، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور پکڑ لیا اپنے بھائی کا سر، کھینچنے لگے، یجرہ الیہ، کھینچنے لگے۔ اچھا، تو یہ گویا کہ پھر غصہ ہوئے کن کو؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو، کہ آپ نے میری کیا کی، بری نیابت کی، اور کیوں جلدی کی، یعنی میرا انتظار آپ تو کرتے، آپ نے جلدی کی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، تو پھر کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام جو تختیاں لے کر آئے تھے ان کو کیا کیا، اور جلدی سے رکھ دیا۔ وَأَلْقَى کا معنی یہ نہیں کہ پھینک دیا، اس لیے کہ بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ انہوں نے تختیاں پھینک دی، تو پھینکنے کے معنی میں نہیں ہے، بات سمجھ گئے، یہاں رکھنے کے معنی میں۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور پکڑ لیا اپنے بھائی کا سر، اچھا، اور ان کو کھینچنے لگے۔ قال ابن امہ، اے میرے ماں جایا، کہنے لگے اے میرے ماں جائے۔ تو یہ ماں جائے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ان کے ماں کے بیٹے نہیں تھے، یعنی یہ نہیں تھے کہ یہ ان کے ماں شریک بھائی تھے، بلکہ یہ کیا تھے، دونوں سگے بھائی تھے، بات سمجھ گئے؟ تو ماں کا ذکر اس لیے کیا کہ بطور شفقت ماں کا ذکر کیا۔ ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، بے شک ان لوگوں نے کمزور سمجھا مجھے اور قریب تک کہ قتل کر ڈالے مجھے۔ اے میرے ماں جائے، بے شک کہ ان لوگوں نے، اب یہ کس نے کہا؟ یہ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ماں شریک، ایک میرے سگے بھائی، کہ بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تک کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے، میں کیا کرتا؟ فلا تشمت بی الاعداء، سو مجھے تو نہ ہنسا مجھ پر دشمنوں کو، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور نہ ملا تو مجھ کو ظالم لوگوں میں، یعنی میرے ساتھ برتاؤ نہ کر ظالموں کا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ وہ تو کیا تھے، وہ تو میرے قتل کے در پہ تھے، میں کیا کرتا؟ قال رب اغفر لی ولی اخی، اب دیکھو استغفار موسیٰ علیہ السلام، اے میرے رب معاف کر مجھ کو، ولی آخی، اور میرے بھائی کو، وادخلنا فی رحمتک، اور داخل کر ہم کو اپنی رحمت خاصہ میں، وانت ارحم الراحمین، اور تو ہی سب رحم کرنے والوں میں زیادہ رحیم ہے، اور تو ہی رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحیم ہے۔ آگے بھی ہے، کیا کریں، بس ایسے